افسوس ہے نا کہ جہاں سے موت کا ذکر یا تذکرہ ملے، جہاں سے ہمیں فکر آخرت ملے، جہاں سے ہمیں اپنی مغفرت کروانے کے اعمال اور اپنے رب کو راضی کرنے کا انداز ملے، ہمیں وہ باتیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ مرنا ہے، ٹھیک ہے، مرنا ہے تو اتنا سر پہ کیوں سوار کر لیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور آپ کو قبر و حشر کی فکر نہیں مل رہی، تو پھر وہ شخص باقی سب کچھ تو ہو سکتا ہے، پھر وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ عقل مندی کا معیار جو ہم نے بنا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کو باتوں میں لگا لے ہم سمجھتے بڑا عقل مند ہے، کسی کو دھوکہ فراڈ کر لینے والے کو ہم کہتے ہیں جی بڑا ہی عقل مند ہے، بہت تیز آدمی ہے۔ حدیث پاک میں صحابہ نے پوچھا حضور یہ تو بتائیے عقل مند کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کر لیتا ہے، سن لو میرے صحابہ، وہی عقل مند ہے۔ نہ یہ مال لے کے واپس جاتا ہے اور نہ ہی یہ فرشتہ یہ دیکھتا ہے اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جس کے پیش نظر موت ہوگی، جس کے پیش نظر قبر کا وہ پرہول گڑھا ہوگا، جس کے پیش نظر وہ منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، جس کے پیش نظر وہ قبر کی سختیاں اور نزع کی سختیاں ہوں گی، تو وہ شخص پھر ضرور آخرت کی تیاری کرے گا۔ جب موت کا فرشتہ انسان کے پاس آ جاتا ہے تو محدثین نے لکھا کہ انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فرشتہ آ گیا، اور اس کی نظریں فرشتے پر ہوتی ہیں، مگر بولنے کی قوت اس سے سلب کر لی گئی ہوتی ہے۔ وہ بولنا چاہے بھی تو بول نہیں پاتا، مگر وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں تو دنیا کے معاملات میں مصروف رہا، میں تو اپنی آخرت کو یکسر بھولے ہوا تھا، اب میں نے تو فلاں جگہ پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، میں نے تو فلاں فیکٹری کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میری تو فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی چل رہی ہے، اور میں نے جو گاڑی لی ہے میں نے تو ابھی اس کو چلا کے بھی نہیں دیکھا۔ مگر فرشتہ ایک نہیں سنے گا، فرشتہ کہے گا نہیں بس حکم آ گیا، اور اب حکم آ گیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ ایک مرتبہ شوق بڑھا کہ میں سیر کے لیے جاؤں، ایک سواریوں کو ریجیکٹ کیا، پھر ایک سواری بھی پسند آ گئی، پھر اپنے وقت مقررہ پر جب وہ نکلا، تکبر سے بھرا ہوا بادشاہ جس کو اپنی سلطنت پہ مان تھا، جس کو اپنے حکومت اور قوت اور طاقت پہ مان تھا، جس کو اپنے حکم پہ مان تھا کہ میں بات کروں گا تو لاکھوں لوگ میرا حکم ماننے کے لیے اسی وقت چل پڑیں گے، تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ اور تمہیں معلوم نہیں ہے کس بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے معلوم ہے سارا، مجھے پتہ ہے تم بادشاہ ہو۔ کہنے لگا تمہیں بولنے کا بھی نہیں پتہ کہ کس سے مخاطب ہو؟ کہنے لگا ہاں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں کس سے مخاطب ہوں، میری بات سنو کہ کون سی ایسی خاص بات ہے جو بھی سننی پڑے گی، اور میرے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دو ورنہ قتل کا حکم دے دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا ذرا کان قریب کرو۔ بادشاہ نے کان قریب کیا تو وہ کان کے اندر کہنے لگا میں ملک الموت ہوں، تیری روح نکالنے آیا۔ اب سارا غرور ختم ہو گیا، اب وہ ساری کی ساری ٹھاٹ باٹ، وہ غرور، وہ تکبر، وہ اس کا جو رکھ رکھاؤ تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ بادشاہ سواری سے نیچے اترا اور اس شخص کے قدموں کے نیچے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا مجھے چند گھنٹوں کی مہلت دے دو، مجھے چند گھنٹوں کی مہلت دے دو، میں دیگر کام ہے، کوئی اولاد کے لیے کچھ کام کرنا ہے، کوئی یہ معاملات ہیں، میرا ریاست کے کچھ معاملات چل رہے ہیں، میں ذرا ان کو ختم کر لوں، مجھے چند گھنٹوں کی مہلت دے دو۔ وہ ملک الموت جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے کہنے لگے نہ، اب ایک لمحہ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ تکبر والا بادشاہ، وہ بادشاہ کہ جس نے کئی سواریوں کو ریجیکٹ کیا تھا، وہ بادشاہ جس نے لباس کی سلیکشن میں کئی لباسوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، اب وہ بادشاہ ملک الموت کے ترلے کر رہا ہے، مگر اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملی اور اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ میں جب پڑھنے کے لیے برطانیہ گیا تو وہاں پہ ہمارے گھر کے قریب ایک سینٹرل مسجد ہے، جامعہ مسجد بلال، یہ نیو کیسل سٹی ہے برطانیہ کا، اس کی جامعہ سینٹرل مسجد بلال ہے۔ ملاقات ہوتی جو پاکستان سے گئے ہوئے تھے، میرپور کے زیادہ تر لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، تو میں اکثر بزرگوں سے پوچھتا کہ بابا جی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، آپ اتنا عرصہ ہو گیا آپ ادھر ہیں تو آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ تو کہتے کہ بھئی ہم پاکستان سے آئے تھے، کہ پاکستان سے ہم اس وجہ سے آئے کہ جب وہاں جائیں گے، ولایت جائیں گے تو وہاں سے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے ملک میں بھیجیں گے، اور یہاں پہ ہمارے گھر اچھے بن جائیں گے،
جب گھر اچھے ہو جائیں گے، کاروبار اچھا ہو جائے گا تو ہم بھی واپس آ جائیں گے۔ مگر بیٹا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جب یہاں آئے تو اس ملک کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ ایک بزرگ کہنے لگے مجھے 60 سال ہو گئے یہاں برطانیہ میں آئے ہوئے، اور جو میں یہ خواب لے کے آیا تھا نا، میں پاکستان میں یہ کروں گا وہ کروں گا، میں کچھ نہیں کر پایا، میں وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ مگر افسوس میں نے 60 سال زندگی یہاں پہ گزار دی ہے، اور مجھے اب لگتا ہے کہ میری یہاں سے ڈیڈ باڈی جائے گی پاکستان۔ اسی طرح ایک شخص دنیا میں آیا، اور میں آپ ہم سب اس دنیا میں کس وجہ سے آئے ہیں؟ اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اپنا آخرت کا گھر درست کرنے کے لیے، اپنے آنے والی کل کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم یہاں کی دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، ادھر پلاٹ تو ادھر پلاٹ، یہ گڑی تو وہ معاملہ، یہ گاڑی تو وہ گھر، یہ معاملہ تو وہ معاملہ، یہ کاروبار تو وہ فیکٹری، اگر اسی میں مصروف رہے تو حقیقت بات ہے ہم نے بڑے بڑے پیاروں کو، جن کے بغیر ہم سانس نہیں لیتے تھے، جن کے بغیر ہماری صبح نہیں ہوتی تھی، جن سے ملے بغیر ہم بے چین رہتے تھے، حقیقت بات ہے اپنے کندھوں پہ لاد کے ان کو قبروں میں چھوڑ کے آئے ہوئے، اور وہ بھی نہیں رہے، رہنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ تو ہم کیوں نہیں اس غفلت والی زندگی سے باہر آتے؟ ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کو درست کرتے؟ آج وہ وقت آیا کہ لوگ بادشاہوں کو راضی کرنے کے لیے، حاکموں کو راضی کرنے کے لیے، حکمرانوں کو راضی کرنے کے لیے، حکام کو راضی کرنے کے لیے اسلام کے خلاف باتیں بولتے ہیں، صرف کس لیے کہ جب میں اسلام کے خلاف بولوں گا میرا فلاں راضی ہو جائے گا، جب میں دین کے خلاف بولوں گا میرا فلاں راضی ہوگا، اور مجھے میرے عہدے سے ترقی ملے گی، مجھے شاباش ملے گی، مجھے جو ہے وہ بڑا پروٹوکول ملے گا۔ اور سن لو، میں نے جو شروع میں کہا کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے لوگوں نے حکمرانیاں کی ہیں، بڑی بڑی بادشاہتیں آئی ہیں، کون جانتا ہے ان کو؟ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔